آپ سب پر یسوع المسیح کی سلامتی ہو۔ جو آپ سن رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کرے کہ یہ ایک ایسا بیج ہو جو آپ کی زندگیوں سے برابر ہو۔ لیکن پہلے میں درخواست کروں گا کہ یہ چینل جس کا نام ہے گواہ، اور میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ یہ گواہ آپ نے میرے نہیں بننا، یہ گواہ آپ نے کسی اور انسان کا نہیں بننا، یہ آپ گواہ بنیں گے یسوع المسیح کے۔ اور جب آپ یسوع مسیح کے گواہ بنتے ہیں تو ہم آپ سے کوئی ہدیہ نہیں لے رہے، کوئی کچھ نہیں مانگ رہے، ایک ایسی چیز کی درخواست کر رہے ہیں، اور وہ درخواست ہے کہ آپ گواہ ٹی وی پر جائیں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور یہ جو ٹاپکس ہوں گے یہ آئندہ بھی آپ کے پاس بہتر سے بہترین ٹاپکس آئیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام سننے سے نقصان نہیں ہوتا، آپ کو برکتیں ہی ملتی ہیں۔ لہٰذا درخواست یہ کروں گا کہ آپ خدا کے کلام کو وقت دیجئے، اس کو سنیے اور ضرور سنیے تاکہ آپ برکت پائیں۔ آئیے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ چرچز کے اندر بہت کم جگہوں پر شاید یہ بیان کیا جاتا ہو، مگر ہم سب اس ٹاپک کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک ہے دعا، اور دعا ایک لفظ ہے فارسی زبان کا، اور اس فارسی زبان کے لفظ جو معنی ہیں وہ یہ ہیں التجا کرنا، درخواست کرنا، مانگنا۔ مگر جب اس کو ہم مذہبی معنوں میں لے آتے ہیں تو ہم اس کا مطلب یوں لیتے ہیں کہ خدا سے مانگنا، خدا سے درخواست کرنا، خدا سے التجا کرنا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمیں اپنانی ہوتی ہے وہ سنجیدگی ہے اور ایمان لانا کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، اور ایمان رکھیں کہ وہ ہمیں دے گا۔ تو آئیے آج اسی چیز کو لے کر کے ہم دیکھیں کہ مسیحی زندگی میں تو دعا تب سے شامل ہے، پہلی صدی سے یسوع المسیح کی تعلیمات کے اندر چونکہ دعا کا ذکر ہے، اور یسوع المسیح خود بھی دعا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی دعا کرنا سکھایا۔ اس لیے یہ دعا ہر مسیحی جانتا ہے، لیکن شاید جو چیز آپ نہیں جانتے آج ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ مگر پہلے آئیے ہم دیکھیں کہ یہ دعا جو تھی وہ یہودیوں کے اندر بھی تھی، کیونکہ ہم اس کو پرانے عہد نامے سے دیکھتے ہیں کہ خدا کے سامنے جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ التجا کرتی تھی، روتی تھی، درخواست کرتی تھی، اپنے سر پر خاک ڈالتی تھی، اپنے آپ کو گراتی تھی، گو کہ وہ خدا کے خلاف بھی چلتے تھے، مگر خدا ان کا گڑ گڑانا سنتا ہے، ان کا دعا کرنا سنتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں خروج کی کتاب کو تو آپ دیکھیں گے کہ جب خدا موسیٰ کو بلاتا ہے تو خدا اس کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے کہ تو میرے لوگوں کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ میرے قوم نے مجھے پکارا ہے، میرے سامنے وہ روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، میں نے ان کا رونا سن لیا ہے، اور تو اس قوم کو چھڑانے کے لیے مصر جائے گا اور فرعون کے ساتھ ملے گا اور میری قوم کو وہاں سے چھڑوائے گا۔ تو وہ
دعا وہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر آگے آپ چلتے ہیں تو صحرائے سینا کے اندر جب وہ ٹھہرتے ہیں وہاں پر بھی وہ گڑبڑاتے بھی ہیں، مگر دعا بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دعا بھی کرتے ہیں. تو ایسے ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے دعاؤں سے. جب ہیکل بنتی ہے اس وقت بھی دعا، داؤد نبی، سلیمان جو ہے وہ دعا کرتا ہے. تواریخ کی کتاب میں، دوسرے تواریخ میں وہ ایک بڑی طویل سی دعا ہے. سلاطین، پہلے سلاطین میں وہ دعا جو ہے وہ تھوڑی سی مختصر بیان کی گئی ہے، لیکن یہ شکر گزاری کی دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا جو ہے وہ شروع سے ہی خدا نے اپنے لوگوں کو دی. اور جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں یسوع المسیح کے دور میں، تو اگر ہم اس کی تلاوت کر لیں بات کرنے سے پہلے، تو آپ دیکھیے متی 6 باب، اگر آپ میرے ساتھ تلاوت کریں تو اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک، جس میں یوں لکھا ہے، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور 7ویں اس کی آیت ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. عزیزوں، میں نے یہ تلاوت کلام پاک سے اس لیے کی کہ یہ دعا سکھا کون رہا ہے. یہ دعا کے بارے میں جو سنجیدگی اختیار کرنے کی ہے وہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کر رہے یسوع المسیح خود، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع المسیح خود بھی دعا کرتے تھے. ابھی ہم اس طرف بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پر چند ایک پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی طرح، یعنی ہپوکریٹس کی طرح، جو ریاکاری کرتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں بد نظر کچھ اور آتے ہیں، تو خدا ریاکاری کو پسند نہیں کرتا. اس لیے وہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ دعا جب آپ کرتے ہیں تو سنجیدگی اختیار کریں اور ریاکاری مت کریں. اپنے الفاظ میں وہ چیز نہ لائیں جو شاید دکھاوا ہو، جو شاید آپ نہیں ہیں، مگر آپ خدا کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہیں. خدا کو اس سے شدید نفرت ہے. المسیح بھی اسی چیز کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ اپنی دعا کو ریاکاری سے پاک رکھیں. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو یہودی قوم تھی وہاں پر، ان میں فقی فریسی بھی تھے. وہ لوگ جو تھے وہ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ بہت مذہبی ہیں، ان کا خدا سے لگاؤ بہت زیادہ ہے، اور لوگ ان کی تعظیم کریں. اس لیے یسوع مسیح اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ تم نے بک بک نہیں کرنی. بک بک یہ ہے کہ فضول نہیں بات کرنی، مطلب کی بات کریں اور پوری سنجیدگی اختیار کریں دعا میں. ہم آنکھیں تو ضرور بند کر لیتے ہیں، مگر جو ہماری زبان چلنا شروع ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، وہ روحانی نہیں رہتی. لہذا لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ دعا طویل بھی ہو جاتی ہے اسی بک بک کے اندر. یہ آگے بھی اس کو لکھا ہوا ہے. تو
اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر جب تو دعا کرتا ہے تو کیوں نہیں پوشیدگی میں چلا جاتا. اگر تو نے چھوٹی دعا نہیں کرنی، لمبی دعا کرنی ہے تو الگ سے کمرے میں چلا جا اور دروازہ بند کر لے، اور پھر تیرا خدا جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے سنے گا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا جو ہے وہ سنجیدگی کا نام ہے. دعا جو ہے پورے طور پر اس چیز کو محسوس کرنے کا نام ہے کہ جس سے آپ مخاطب ہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ آپ کا اور خدا کا ایک رابطہ ہے. کیونکہ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین ہتھیار دعا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت اچھا ہتھیار ہو مگر آپ کو چلانا نہ آتا ہو تو وہ ہتھیار جو ہے وہ جنگ میں کسی کام کا نہیں ہوگا. وہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی بجائے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے. لہٰذا آپ کو پتا ہونا چاہیے how to use the arm that you have. You want to use it. So be careful when you are praying, when you are before the God. جب آپ ایسا نہیں کرتے. میں اپنے پنجابی بھراواں نوں ایک چیز کہاں گا کہ بھراؤ سجنوں تو مترو، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جڑا ایٹم بم تو بھی زیادہ مؤثر ہتھیار ہے. کیونکہ ساڈا خدا زندہ خدا ہے، وہ سچا خدا ہے، وہ کدی نہیں سوندا. باقی قوماں دے معبود نہیں سنتے، لیکن ساڈا خدا ساری آواز نو سندا ہے تے جواب دیندا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. یہ میں کوئی ایسی گل نہیں کر رہا کہ میں اس تجربے تو نہیں گزریا. سو آؤ آج اس چیز کو سنے پہلے اور پھر اس کو ویسا ہی کرے جیسا یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ ہم دعا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک سنجیدگی میں لائیں. اور پھر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک اور چیز زبور نویس پرانے عہد نامے میں کہتا ہے، زبور 66 میں اس کی 18 سے 20 آیت تک، اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے. میں نے دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. خدا مبارک ہو جس نے میری دعا کو سن لیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسی بات ہے، میں نے جیسے بتایا کہ دعا پرانے عہد نامے سے ہمیں نظر آتی ہے، اور دعا خدا سنتا ہے. لیکن کیا جب آپ خدا سے مانگتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کس کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جب آپ کسی ملک کے حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو بڑی سنجیدگی اختیار کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک حاکم کے سامنے پیش ہونے کو ہیں. اور پھر میں نے جیسے بتایا کہ دعا کا مطلب ہے درخواست کرنا، التجا کرنا اور مانگنا. اور اگر آپ دنیاوی خداؤں کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے جو آپ کے حکمران ہیں، جس کی دہشت آپ کے اوپر ہوتی ہے، آپ پورے طور پر تیار ہوتے ہیں، اپنی درخواستیں لکھ کر لے جاتے ہیں. وہ آپ کی سنے نہ سنے، لیکن خدا، یہ میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، خدا آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے. یہ میں پھر اپنے تجربے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں. سو جب بھی آپ خدا کے پاس جاتے ہیں، اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو دعا آپ جب مانگتے ہیں تو ضرور اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ خدا کے حضور میں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ جا کر بولنا شروع کر دیں، اور دعا جو ہے وہ آپ کی مختصر ہونی چاہیے. اس لیے جو 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے
کہ دعا ایسی فضول باتوں پر نہیں ہونی چاہیے جس کو یہاں لکھا ہوا بک بک کی صورت میں، کہ آپ کو مانگنا کچھ اور ہے لیکن پہلے آپ خدا کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہوا کلام میں، تو نے یہ بھی فرمایا ہے، اور خدا بھولا ہوا نہیں ہے عزیزو، اس کو ہر ایک اپنا وعدہ یاد ہے۔ اس لیے جیسے وائس بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، وائس کی کتاب 5 باب اس کا دوسری آیت، کہ دعا کو مختصر رکھیں، اپنی التجا کو مختصر رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اس میں ایسے ایسے چیزیں شامل کر دیں جو انوانٹڈ ہیں، جو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جب آپ خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو یاد رکھیے میرا اور آپ کا خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے عین مطابق ہو جائے گی، جب آپ اس کو جاننا شروع کر دیں گے، جب اس کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں گے، تو عزیزو آپ دیکھیں گے بہت کچھ ایسا بھی ہے جو آپ کے دل میں خواہش ہوگی، آپ نے مانگا بھی نہیں تو وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ یہ پھر میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا مت سوچیں کہ آپ کی دعا جو ہے وہ نہیں سنی گئی، کیونکہ دعا سننے کے لیے بھی ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ یہ آپ یسوع مسیح متی 6 باب میں، کہ یسوع مسیح خود دعا سکھا رہے ہیں کہ کیسے کرنی ہے۔ اور پھر جو میں مختصر بات کرنے کی بات کرتا ہوں تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو دعائے ربانی سکھائی، آپ کو یاد ہے؟ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ یہ دعا 1 منٹ سے زیادہ ہو جائے، دعائے ربانی، سچائی سے آپ بتائیے، اور آج آپ اس کو چیک کریں، یہ چند سیکنڈز میں دعائے ربانی ختم ہو جاتی ہے۔ اور دعائے ربانی ایک پیٹرن ہے جو المسیح نے آپ کو سکھایا کہ دعا جب بھی کرتے ہیں تو ایسے دعا کریں، باپ سے مانگے، سنجیدگی سے مانگے۔ اور ایک چیز میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، یہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہیں تو اگر آپ کی اپنے بھائی کے ساتھ ناراضگی ہے تو کیا یسوع المسیح نے فرمایا کہ جا اٹھ اور پہلے اس کو منا، پھر دعا میں آ۔ اور یہاں تک کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں المسیح کی تعلیمات میں کہ اگر آپ کا اچھا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو آپ کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ ایمانداروں، یہ میری بات کو سن لو کہ آپ کی دعائیں وہیں پر رک جاتی ہیں۔ تو دعا اکثر ہم سوچتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، میں نے کتنی دفعہ دعا مانگی تو خدا نے کیوں نہیں سنا۔ تو آج ہم ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک اور جو بڑی اچھی تمثیل یسوع المسیح دیتے ہیں، اور وہ تمثیل جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے لوکا 18 باب میں، اس کی 9ویں آیت سے شروع کر دیں تو 12ویں آیت تک، ٹھیک ہے، 9 سے 12 پڑھ لیں، آگے بھی بے شک 13ویں آیت بھی پڑھ لیں، تو کیا خوبصورت بیان ہے اس میں۔ اب یہ تمثیل جو ہے یسوع المسیح اپنے لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک ایسا مجمع جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں تک ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں۔ میں نے ابھی کہا کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو جیسے آپ دنیاوی بادشاہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے بڑے ہمبل ہو جاتے ہیں، بڑے سبمسو ہو جاتے ہیں، ویسے ہی خدا بھی چاہتا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں
تو اپنے آپ کو گرائیں، اپنے آپ کو یہ مت پیش کریں میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں پادری ہوں، میں بشپ ہوں، میں ممبر ہوں، میں افسر ہوں، جو بھی ہیں. خدا یہ چیزیں آپ سے نہیں سننا چاہتا. اور یہاں یہ تمثیل بالکل ویسی اس نے کہا کہ ایک جگہ پر جہاں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ تھے ان میں فریسی بھی تھے. فریسی جو تھے وہ ایک بڑے سخت گیر حصہ تھا یہودی قوم کا، جو نبیوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ لکھے ہوئے جو توریت تھی لفظ بلفظ ان پر عمل کرنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ وہ کسی دوسرے کی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ خدا کی تعظیم کو نہیں جانتے تھے. اس لیے بار بار نئے عہد نامے میں آپ فقیوں کی بات سنیں گے، فریسیوں کی بات سنیں گے، اور یہ تمثیل میں بھی اس کا ذکر آ گیا. کہ اس تمثیل میں ہے کہ دو لوگ دعا کر رہے تھے، ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا. آپ جانتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ فریسی جو تھے وہ بڑے کٹر تھے اور وہ اپنے آپ کو ایک بہت سخت مذہب گیر مانتے تھے، یہودی مانتے تھے، توریت پر عمل کرتے تھے اور کہتے تھے یہی سب کچھ ہے. اچھا، تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کسی پر احسان نہیں کر رہے. آپ کا اور خدا کا جب تعلق ہے تو وہ زندہ خدا ہے. ہم کسی مردہ خدا کے آگے نہیں جھکتے. ہمارا مسیح جو ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے. ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے بیٹے کے نام سے، یسوع المسیح کے نام سے. تو دیکھیے کہ وہ جو محصول لینے والا ہے جب دعا کرتا ہے اس تمثیل میں، تو وہ بڑی ایک تکبر کے اندر تقریر دعا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے خدا، میں ہمیشہ ہیکل میں جاتا ہوں، میں ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہوں، میں یکی دیتا ہوں. یعنی اپنی خوبیاں خدا کو سنا رہا تھا اور ایسے دیکھ کر دعا کر رہا تھا. اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ ہے محصول لینے والا. اور نئے عہد نامے میں آپ دیکھیں کہ تو متی بھی محصول لینے والا تھا، زکئی بھی محصول لینے والا تھا. تو یسوع المسیح پہ جب فقی فریسی اعتراض کرتے کہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا ہے، یہ تو گناہ گار ہے. کیونکہ ان کو ٹیکس کلیکٹرز کو ان کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا کہ وہ راشی ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں ہے لوگوں کا. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب دعا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہ کا اقرار سب سے پہلے کرتا ہے خدا کے سامنے، اور اوپر دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں تیرے سامنا نہیں کر سکتا، میں نے بہت گناہ کیے، میں بہت برا ہوں. تو المسیح نے فرمایا اپنے شاگردوں کو کہ دعا کس کی سنی گئی؟ اس کی جس نے ہمبل ہو کر، جس نے اپنے آپ کو گرا کر دعا کی. ہم اکثر دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ کسی کے خلاف بات کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، اور اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو خدا اگر شفا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے دعا کی، شفا مل گئی، میں نے یہ کام کیا، دعا کی تو یہ ہو گیا. اور اپنے اوپر تکبر کرتے ہیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں دعا کرانے کے لیے. یہ کوئی تکبر والی بات نہیں، کیونکہ شفا کوئی انسان دے نہیں سکتا جب تک المسیح کا ہاتھ آپ کے اوپر نہ بڑھ جائے، جب تک آپ کی دعا خدا کے حضور نہ پیش ہو جائے. کبھی بھی آپ اپنی مشکل سے باہر نہیں آ سکتے، کسی مصیبت سے آپ نکل نہیں سکتے.
آپ اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتے جب تک اس کا ہاتھ نہ بڑھا ہو. اور میں آپ کو بتانے کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں، بہت ساری مثالیں دے کر خادمین کی زندگیوں سے بھی جو میں نے دیکھے ہیں، کہ کیسے کیسے میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو خدا نے دیا بہت کچھ، اور ان کے اندر جو گردن ان کی اکڑ گئی، ان کے اندر تکبر آ گیا. کیسے خدا نے اپنا آپ ان سے الگ کر لیا اور ساری برکتیں ان سے جاتی رہی، روحانی برکتیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے ہی معاشرے میں اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ باجی او خدا دا خادم ہے جی انہوں کچھ نہ کہو. ارے بھائی، خدا کا جو بھی خادم ہے وہ پاک روح سے معمور ہے. پاک روح جو ہے وہ آپ کو کیا کرتی ہے؟ سبمسو بناتی ہے، محبت کرنے والا بناتی ہے، اور تکبر سے عاری کر دیتی ہے، اس لیے کہ خدا کی روح آپ کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور آپ کو محبت سے بھر دیتی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ایسا رویہ نہیں رکھتا، اس کے اندر اکڑ ہے، اس کی دعا کے اندر بھی ایسا ہے، تو یہ سوچ لیجئے کہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے ہماری کلیسیاؤں کے اندر یہ تجربہ بہت عام ہے. میں نے بہت ساری بڑی بڑی کنونشنز کروائی ہیں، میں نے بہت سارے پروگرامز کروائے ہیں، اور یہ میں ایک تجربے کے ساتھ بول رہا ہوں، میں کسی کی خاص بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ ایک دیکھنے میں آیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ بجائے آپ میرے اوپر ہاتھ رکھوائیں کسی سے، خدا چاہتا ہے کہ تو خود بول. میں نے تجھے زبان دی ہے، میں نے تجھے سمجھ دی ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں، اس سے مانگیں، جو الفاظ آپ کے ہیں اس سے مانگیں. وہ خدا آپ کو دیتا ہے. وہ اس چیز کا پابند آپ کو نہیں کرتا کہ اگر آپ کو بدروہیں ہیں، اگر آپ کے اوپر پریشانی ہے، آپ کے اوپر بیماری ہے، تو آپ کسی خادم کے پاس چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. ایک نہ تو کلام مقدس ہمیں ایسا سکھاتا ہے. دعا آپ کا اور خدا کا رابطہ ہے. یاد رکھیے، میں پھر سے کہتا ہوں اور کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ خدا اور آپ کے درمیان رابطہ ہے. لہذا جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو جھک جائیں، اپنے آپ کو گرا دیں، سنجیدگی اختیار کریں اور اپنے آپ کو حلیم بنائیں، اور فضول بات نہ کریں، مطلب کی بات کریں. آپ چند سیکنڈ کی دعا بھی کریں گے تو خدا آپ کی دعا سنے گا، بشرطے کہ آپ ایمان سے مانگیں گے. اگر آپ ایمان سے نہیں مانگتے تو آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ ایمان سے چند سیکنڈ کی دعا بھی کریں گے، اور دعا میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی خادم آپ کو چھوئے، ایسا نہیں ہے. وہ دور بھی بیٹھا ہوگا، آپ سے دعا، آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ شفا پائیں گے. وقت نہیں ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کی اس پہ گواہی دوں، لیکن عزیزو آئیے آج آپ فیصلہ کریں. ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور جھکیں، آپ اس کے حضور گڑ گڑائیں، آپ اپنے آپ کو توڑیں اس کے حضور. آپ اپنے الفاظ میں سنجیدگی رکھتے ہوئے خدا کے سامنے جھکیں، اس سے مانگیں. وہ دینے میں قادر ہے اور خدا ایسا ہی کرے گا. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.